کیا جنات اور انسان کسی پورٹل کے ذریعے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں؟ کیا نورا اپنی ٹیم کے ساتھ جنات کی شادی میں جا چکی ہے؟ اور کیا واپسی بھی ممکن تھی؟ اور وہاں کیا کچھ نورا کے ساتھ ہوتا رہا؟ آئیے بلیک کینڈل اسٹوریز میں سب جانتے ہیں۔ گلوکارہ نور التکاکا کویت کی ایک مشہور گائیکا تھی جو کہ ہمیشہ عورتوں کی محفلوں میں، شادیوں میں اور ان کسی خوشی کے موقعوں پہ گانا گایا کرتی تھیں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ نور التکاکا ایک کویتی مشہور گائیکا تھی جنہوں نے 1980s اور 1990 کی دہائی میں بڑے بڑے گھروں کی خواتین کی محفل میں پرفارم کیا۔ ان کی ایک مکمل فیمیل بینڈ تھی جو دلہنوں کے گھروں میں روایتی عربی گانے اور رقص کرتی تھی، اس کے ساتھ ڈفلی بھی بجایا کرتی تھیں۔ ایک دن اچانک نور نے تمام شادیوں کے آرڈر منسوخ کر دیے تاکہ کچھ آرام کیا جائے۔ نیز انہی دنوں میں انہیں ایک کال موصول ہوتی ہے جس میں ایک عورت کی آواز ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ آپ میری بیٹی کی شادی پہ گانا گائیں۔ وہ آواز کوئی نارمل آواز نہیں تھی، بہت ہی بھاری اور بھدی آواز۔ لہٰذا نور نے ان کو بتایا کہ ہم کچھ دن آرام کریں گے اور آج کے ہی دن ہم نہیں پرفارم کر پائیں گے کیونکہ ہماری ساری ساتھی آرام کرنے اپنے اپنے گاؤں میں جا چکی ہیں۔ تو کال کرنے والی عورت نے بہت اصرار کیا، کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ آپ ہی اسی کا دعوت روشن کریں اور ان کی دعوت میں گانا گائیں۔ نورا نے سنتے ہی معذرت کر لی، کہا میری ٹیم دعوتوں میں گانا گاتے تھک گئی ہے، لہٰذا ہم نے کچھ دن آرام کرنے کا سوچا ہے۔ تو فون کرنے والی فوراً بولی کہ گانا تو آپ نے ہی گانا ہے، میری بیٹی کی خواہش ہے، چاہے آپ اپنی آفر رکھ لو یا ڈبل ادائیگی لے لو۔ تو نورا نے سوچتے ہوئے ہاں کر دی اور اپنی ٹیم کو راضی کرنے کے لیے سب کو الگ الگ فون کیا اور سب کو راضی کر دیا۔ جو عورت وقت دے چکی تھی وہ بہت دیر کا تھا، رات کے آخری پہر تھے، لہٰذا نورا اپنی ٹیم کے ساتھ مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پہنچی جو کہ ایک سنسان حویلی کی مانند تھی، مگر اندر جاتے دیکھا تو فرش بہت چمک رہا تھا اور یعنی کہ ہر طرف مہمان ہی تھے، مگر مہمان بھی ایسے کہ نہ تو ہل رہے تھے نہ بات کر رہے تھے، ایک دم خاموشی تھی۔ دلہن کی ماں نورا اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے دروازے کے قریب آئی اور نورا سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جیسے ہی نورا ان سے ملنے لگی تو ایک بہت ہی تپش محسوس ہوئی اور ایسا لگا جیسے کوئی پتھر ہو، انسان نہیں، اور اس عورت کے بال بہت ہی روکھے تھے۔ وہاں کے مہمان بھی ساکت تھے، کوئی شور شرابہ نہ تھا۔ دلہن کالی چادر اور نقاب میں تھی اور دلہا عثمانی دور کے لباس میں تھا، سب جیسے کہ مورتیاں ہوں۔ نور تعجب میں سب یہ دیکھ رہی تھی۔ شادی کا اسٹیج تو سجاوٹ بہت ہیبت پھیلا رہا تھا، جہاں صرف دلہا دلہن موجود تھے۔ نورا کی ٹیم کو شدید گھٹن اور گرمی محسوس ہونے لگی،
مہمانوں کے ملبوسات بھی عجیب تھے۔ بہرحال بوڑھی عورت نے نورا اور ان کے ساتھیوں کو ایک کمرے میں کچھ دیر آرام کرنے کو کہا، جہاں ان کو گانے کی ریہرسل کرنی تھی۔ کمرہ بہت میلا اور مٹی سے ہر چیز بھری ہوئی تھی، جیسے کہ سالوں سے صفائی نہ ہو۔ نورا تھکی ہوئی تھی، کچھ پل کے لیے آنکھ لگ گئی اور اس نے بہت ہی ڈراؤنا خواب بھی دیکھا۔ جاگ کر دیکھا تو سوچنے لگی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نارمل نہیں ہے۔ مقررہ وقت میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو اس کی آواز کے سر سے مہمان سب جھوم اٹھے۔ سبھی مہمانوں کو یوں ساتھ میں ناچتے، بڑے بوڑھے بچے سب کا یوں مسلسل ناچتے رہنا، نورا بہت گھبرا گئی۔ رقص کرنے والے سب جنونی ناچ ناچ رہے تھے اور نورا کی ساتھی ایک بے ہوش ہو گئی، دوسری بھی گھبرا گئی۔ تو نورا نے ان سے وجہ پوچھی تو اس کے ساتھی نے مہمانوں کے پاؤں کے نیچے اشارہ کہا تو دیکھا نورا نے اور گھبرا گئی کہ وہ پاؤں تو کسی بکری کے تھے، یعنی سب مہمانوں کے پاؤں بکری تھی اور دھڑ انسانوں عورتوں کا تھا۔ دیکھ کر معاملہ سمجھتے ہوئے، حوصلہ نہ ہارتے ہوئے خود کو اور اپنی ٹیم کو ہلکی آواز سے سمجھایا کہ ہمیں مسلسل گانا گاتے رہنا ہے، نہ کہ چپ ہونا ہے اور نہ ہی گھبراہٹ کا اظہار کرنا ہے۔ انہوں نے گانا جاری رکھا اور اذان کا وقت جیسے آیا تو سب آہستہ آہستہ باراتی غائب ہونے لگے۔ کہاں دلہا، کہاں دلہن، کہاں دلہے کی ماں، کہاں دلہن کی ماں، سب غائب ہونے لگے۔ ایک دم سناٹا اور خاموشی سی چھا گئی اور نہ روشنی نہ ارد گرد کوئی موجودگی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا سامان جو کمرے میں موجود تھا وہ وہیں چھوڑ کر سب بھاگنے لگے۔ نورا اور اس کے ساتھی بھاگتے بھاگتے باہر آئے تو ایک بہت ہی بوڑھا شخص جو کہ مؤذن تھا، وہ اذان دے کے باہر مسجد سے نکل رہا تھا۔ دیکھا کہ یہ عورتیں بہت ہی گھبرائی ہوئی تھیں اور ڈری ہوئی تھیں تو اس مؤذن نے ماجرا معلوم کرنے کے لیے پوچھا تو عورتوں نے کہا کہ میں ایک گائیکا ہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں، ہم نے ایک دعوت میں جانا تھا اور ہم اس گھر میں آئے تھے، گانا گایا اور یہ سب ماجرا ہمارے ساتھ پیش آیا۔ وہ مؤذن ایک دم چپ ہو گیا، کہا کہ وہ گھر تو برسوں سے ویران ہے، وہاں 10-12 سال سے کوئی نہیں آیا، نہ ان کا کوئی عطا ہے نہ کوئی پتہ، کوئی وہاں پر نہیں آتا نہ جاتا، یہ تو ایک وہ ویران سا گھر، ہم اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے، ہمیں ڈر لگتا ہے، اور آپ یہاں کیسے؟ تو نورا نے سارا یہ معاملہ سمجھ جو اسے آ گیا اور مؤذن نے بھی ان کو خبردار کر دیا، لہٰذا وہ اس نے شکر اللہ کا کیا اور اگلے زندگی میں کبھی بھی گانا نہ گانے کی قسم کھائی، نورا اور اس کے ساتھیوں نے۔ کویت میں یہ ایک افسانوی کہانی لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کی کہانیاں بہت سی چینلز پہ اور بہت سی یعنی کہ ذکروں میں لوگ اپنے بچوں کو سناتے آئے ہیں، لہٰذا اس سے ایک مورل بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے، کہتے ہیں نا کہ لالچ بری بلا ہے۔ اس کے علاوہ گانا اللہ کو ناپسند ہے اور یہ گانا اور اس کی ہیبت جو اس سے پیدا ہوئی وہ ختم اذان کی آواز سے ہوئی۔
تو اس سے اللہ تعالیٰ اسے اشارہ دے چکا تھا کہ تم اس دنیا کو چھوڑو اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ لہٰذا ایسی کہانیاں سننے کے لیے بلیک کینڈل اسٹوریز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ اور ویڈیو سے کنیکٹ رہیں۔ شکریہ۔